رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. سبحان اللہ. انہی الفاظ پر جس پہ میں نے معجزہ نمبر 148 اور 150 پر ویڈیو بنائی تھی، ترجعون تحشرون، اس پر ایک اور معجزہ، وہی الفاظ ترجعون تحشرون لیکن مختلف آیات تھی. پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے. اب پھر نوٹ یہ کرنا ہے کہ اس آیت میں کہا جا سکتا تھا کہ تم سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، لیکن کہا گیا لوٹائے جاؤ گے، ترجعون. اور سورہ آل عمران کی آیت میں کہا جا سکتا تھا کہ تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کہا گیا جمع تو تم اللہ کی طرف کیے جاؤ گے. سبحان اللہ. تو یہ فرق کیوں ہے؟ آپ سبحان اللہ، اس کی بھی خوبصورتی سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. صرف اب آپ نے لغت کے اعتبار سے دیکھنا ہے کتنا مناسب چناؤ تھا. یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 281 میں لوٹائے جانے کی بات کرنا، کہ لوٹنا. سبحان اللہ. اس سے پچھلی جو آیات ہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ 281 تھی. اس سے پہلے کی آپ آیات دیکھیں 278 سے، تو اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو. سود کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور اس پر سود دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ بھی لوٹانے کی بات. اور دوسری بات یہ ہو رہی کسی قرضے کی، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے. قرضے کی بات ہو رہی. قرضے میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، پیسہ لے کے لوٹایا جاتا ہے، واپس دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، جو کہ کانسیپٹ قرضے کا تھا، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جائے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ. اگلی آیت بھی دیکھ لیں، 282 بھی دیکھ لیں، اس میں بھی بات ہو رہی ہے ایمان والو جب تو آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو. قرضے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اگلی آیت میں بھی تو جب سیاق و سباق میں قرضے کی بات چل رہی ہے، جہاں پہ پیسہ لے کے لوٹایا جاتا ہے، تو زیادہ مناسب تھا کہ کہا جائے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بجائے اس کے کہا جائے تم جمع کیے جاؤ گے. جبکہ سورہ آل عمران میں سبحان اللہ پچھلی آیت بھی دیکھ لیں، اگلی آیت بھی دیکھ لیں، وہاں پہ چیزوں کے بکھرنے کا یا جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. پچھلی آیت میں دیکھ لیں، کہا گیا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، قسم ہے اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، تو بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں. یہاں پہ جمع کرنے کی بات ہو رہی، تو زیادہ مناسب تھا کہ تم جمع تو اللہ کی طرف کیے جاؤ گے. اگلی آیت میں بھی دیکھیں، بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں. اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سبحان اللہ. بجائے جمع ہونے کے چھٹ جاتے. یہ بھی جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. چھٹنے کی بات ہو رہی ہے. اور پچھلی آیت میں جمع ہونے کی بات ہو رہی تھی کہ اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ زیادہ مناسب تھا یہاں کہا جاتا کہ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہوگے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کیسے چناؤ ایک دوسرے سے انٹرچینج کیا جا سکتا تھا ان دونوں الفاظ کو، لیکن جہاں پہ سیاق و سباق میں ایسی چیز کی بات ہو رہی جسے واپس کیا جائے قرض، وہاں پہ کہا گیا اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جہاں پہ بات ہو رہی ہے چیزوں کی جمع ہونے کا یا بکھرنے کا، وہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جائے اللہ کی طرف جمع کیا جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے. دیکھیں کس طریقے سے قرآن میں ایک ایک لفظ چن کے رکھا گیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک کھلی نشانیاں ہیں. ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آنا جو معجزہ دکھائے ہمیں اس طریقے سے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ نبی ہے، لیکن سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی واضح آنکھ سے دیکھنے والے معجزات ہیں جو ہم اب بھی اللہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.